اگر پاکستان نہ بنتا عارف صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح سے یہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں، پرائم منسٹر بن رہے ہیں، صدر بن رہے ہیں، میئر بن رہے ہیں، وہ سب کچھ ہو پاتا اگر یہ ساتھ ہی ہوتا ہندوستان کے؟ کیا اتنی جگہ یا اتنی اسپیس جسے کہتے ہیں مل پاتی مسلمانوں کو؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ غفار خان کا بتا. یہ جو پرائم منسٹر بنے ہیں پاکستان میں جتنے، یہ سب فوج نے بنائے نا، تو ہندوستان میں تو یہ ممکن نہیں تھا کہ فوج پرائم منسٹر بنا سکتی. اور یہ شاہد قریشی جیسے جو انگریزوں کے کتے نہلاتے تھے، ان کے دادا، یہ فورن منسٹر نہیں بن سکتے تھے اس ہندوستان میں جو ڈیموکریٹک ہوتا، جہاں پہ فیوڈلسٹ سوسائٹی کو ختم کر دیا جاتا، جہاں پہ لٹریسی ریٹ کو اتنا بڑھایا جاتا. اس ہندوستان میں ایسے لوگ نہ بنتے. ہاں یہ ہے کہ مسلم ایک پاور ہوتی، ہندو کے مقابلے پہ 40-50 کروڑ مسلمان بھی ہوتے، اور ایک سسٹینڈ کنٹری ہوتا ہے، ایک بہت اسٹرانگ مضبوط بنیاد کے ساتھ ہندوستان ہوتا. لیکن یہی تو انگریز نہیں چاہتے تھے نا. یہی تو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو دنیا کی پاورز تھی وہ دیکھ رہی تھی کہ دیر آر ٹو پوٹینشیل پاورز ہو کین چیلنج اس. جو الائڈ فورسز تھے جنہوں نے سیکنڈ ورلڈ وار جیتی تھی، چائنا، رشیا اور یورپ اور امریکہ، ان کو یہی تھا کہ یہ ایک انڈیا چھوڑنا دنیا کی سب سے بڑی غلطی ہوگی. اسکلڈ پیپل ہیں، وہاں کی اسٹرانگ کلچرل ویلیوز ہیں، 5000 سال پرانے وہاں کے بلیفس ہیں، ویدک اور آیورویدک جو سسٹم ہے، یہ سب چیزیں. پھر خاص طور پہ انڈیا تو سونے کی چڑیا رہا ہے ہسٹوریکلی. تجارتیں یہاں سے ہوتی تھیں. ہسٹری میں ہم دیکھتے ہیں جب مسلمانوں کے نبی جب ہندوستان کا بار بار ذکر کرتے ہیں تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ ہندوستان کیا تھا. تو اس ہندوستان کو چھوڑنا تو نہیں تھا. اور طارق بھائی ہیز رائٹلی سیڈ کہ انہوں نے پھر ایک بھاڑے کا وکیل لا کے پاکستان بنا دیا انہوں نے. پاکستان تو مزے کی بات ہے، طارق بھائی نے ابھی بتایا آپ کو، کہ اس زمین پہ بنا ہے ویسٹ پاکستان میں جہاں پہ پاکستان موومنٹ تھی ہی نہیں. وہاں تو بھگت سنگھ جیسے لوگ تھے جو ہندوستان کی موومنٹ چلاتے تھے. یہ تو انگریزوں کی ایک سازش کے تحت بنایا گیا. اب اس پاکستان میں جب فوج کی مرضی سے ہر چیز ہوتی ہے، آپ کہتی ہیں پاکستان نہ ہوتا تو کم از کم 1 ملین بنگالیوں کا قتل عام بھی نہ ہوتا، کم از کم 1 لاکھ کے قریب بلوچ نہ مرتے، پشتون نہ مرتے، دنیا کو ٹیررزم نہ ملتی اگر پاکستان نہ بنتا. تو پاکستان تو ایک آئیڈیولوجیکل کنٹری ہے ان لینڈ گریبر فوجی کے لیے اور جاگیرداروں کے لیے. اور انہوں نے ملا کو اپنے ساتھ ملا کے اسلام کا بے دریغ استعمال کیا ہے. یا ہم ٹیررسٹ ہو سکتے ہیں یا ایڈیٹس. اور ہمیں سے 2 چیزوں سے پہچانا جاتا ہے کہ عرب ہم پہ ہنستا ہے، ایرانی ہم پہ ہنستا. ترکی جو ہے، میں پرسنل واقعہ بتا رہا ہوں کہ پاکستانی ٹوائلٹ میں گیا تو اس نے کہا یہ پاکستانی گیا، میں اس ٹوائلٹ کو یوز نہیں کروں گا. یہ آپ کی ویلیو ہے، یہ آپ کی عزت ہے. دنیا بھر میں ریفیوجیز بن کے گھوم رہے ہیں جھوٹے کہ میں افغانستان سے. وی ہیو بیکم دی لافنگ اسٹاک. وائی؟ اتنی برائٹ لوگ، اتنے زبردست کوالٹی کے لوگ پاکستان میں رہتے تھے، ان کو آپ نے کیا بنا کے رکھ دیا؟ لیکن سر ہم کیوں اس طرح سے ہو گئے آپ کے خیال سے؟ جب مسٹر جنید اتنے ماڈرن آدمی تھے تو نہیں ماڈرن نہیں کیوں نہیں بن سکا؟ ایجوکیشن میں ہم کیوں پیچھے رہ گئے؟ میرے ہمارے بات جو آپ بتا رہے ہیں اس طرح سے بیہیویئر کیوں اس طرح سے ہے؟ پہلے تو میں آپ کا ایک غلط فہمی دور کر دوں. جناح صاحب کوئی ایسے ماڈرن آدمی نہیں تھے. جناح صاحب کرائے کے آدمی تھے. جناح صاحب کو جو ٹھیکہ ملتا تھا اس میں وہ کام کرتے تھے. آپ کو پتا ہے کہ جناح صاحب نے آج تک زندگی میں ایک لیٹر ٹو دی ایڈیٹر بھی نہیں لکھا. کچھ ہے ان کا لکھا ہوا آپ کے پاس؟ کوئی کتاب کبھی آپ نے پڑھی ہے بائی ایم اے جناح؟ نیور. یہ شخص پہلی جنگ عظیم میں برطانیہ میں بیٹھا. اس دوران اسپینش فلو پھیلا جس میں 18 ملین ہندوستانی مرا. ہندوستان کی فوج فرانس کے اندر تعینات تھی. جناح نیو نتھنگ اباؤٹ دیٹ. 1917 میں دنیا کا سب سے بڑا انقلاب بولشوک ریولوشن روس میں آیا لینن کی لیڈرشپ میں. جناح صاحب ہیز نو آئیڈیا سٹنگ ان لنڈن کہ what happened. He never wrote about that. جناح صاحب سیکنڈ ورلڈ وار میں مجھے بتائیے ان کو پتہ ہی نہیں نیتا جی کون ہیں، ویسٹرن فرنٹ کیا ہے، ایسٹرن فرنٹ کیا ہے. برما کی لڑائی میں ہندوستانی سے کیوں لڑ رہا؟ He had not written one word.
کیوں؟ ان کو ٹھیکہ ملا, یہ لندن میں بیٹھے تھے, ان کو ٹھیکہ ملا پاکستان بنانے کا جب روس کی فوج افغانستان ایران میں گھسی اور اس نے ایک کردش اسٹیٹ بنایا جس کا نام تھا مہاباد. روس کی فوج سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد 20 ملین اسٹرانگ تھی. انگریز کے پاس ٹوٹل 2 ملین فوجی تھے. اس سے ڈر کے انہوں نے پرائم منسٹر چرچل وہ ان کا کیا نام ہے, نہرو جی اینڈ مینن, کہ ہمیں ویسٹرن انڈیا میں آپ بیسز بنانے. جب انہوں نے منع کیا کہ انڈیپینڈنٹ انڈیا کے اندر ہم فوجی اڈے نہیں بننے دیں گے, تب جناح صاحب کو ٹھیکہ ملا کہ آپ جائیے پاکستان. آپ مجھے 1 منٹ دیں, میں آپ کو ایک کتاب دکھاتا ہوں جو 1941 میں چھپی. یہ دیکھیے, یہ کتاب ہے پاکستان نیشن بائی, میں آپ کو سامنے دکھاتا ہوں. جی سر. یہ 1941 میں چھپی برطانیہ میں, پورے پاکستان میں چھپی. میں ڈیٹ بھی آپ کو دکھاتا ہوں, آپ کو اندازہ ہوگا. یہ پڑھنی آپ, علامہ اقبال کی فوٹو ہے, 1941 انڈیا لاہور, ہاں الحمزہ کے نام سے. اور اس پورے کتاب میں ہر چیز پاکستان کے بارے میں لکھی گئی ہے کہ کیا ہوگا اس کا نقشہ, the distribution of races. پورا پاکستان کا نقشہ 1941 میں الحمزہ کی کتاب A Nation پاکستان بن چکا تھا. کون سی پاکستان کی موومنٹ, انگریز نے بنا کے نقشہ دے دیا, پورا لکھا, پورا کاٹ کے دیا ہوا ہے. اینڈ یہ دیکھیے, یہ 1941 میں نقشہ دیکھیے پلیز. صحیح. یہ انگریز کا بنایا ہوا نقشہ 1941 میں. کون سی پاکستان کی سٹرگل, کون سے جناح صاحب. جناح صاحب نے پتہ ہے کس ملک کو آزادی دلوائی تھی؟ بلوچستان کو. اور فیس کیا لی تھی کرپس کمیشن کے سامنے؟ اپنا وزن سونے میں اور بہن کا وزن سلور میں. یہ آپ کا قائد اعظم ہے جن کو چوڑی دار پیجامہ پہنانے کے لیے 3 لوگ کھینچتے تھے اوپر, جس نے زندگی میں نہیں پہنی چوڑی دار اچکن شیروانی, اس کو ڈال دیا. اور اینڈ میں آپ سوچئے, اپنی پاکستان ڈیلیور کرنے کے بعد ڈرگ روڈ پہ ایک ایمبولینس جس کا پیٹرول ختم ہو گیا, جس کے آگے پیچھے کوئی گاڑی نہیں تھی, مر گیا. اس کو جناح صاحب کو لیاقت علی خان پتہ کیا کہتے تھے, یہ بڈھا کب مرے گا زیارت کے اندر. لیکن سر ان کو کیا ضرورت تھی اس پیسے کی, کیونکہ وہ تو خود بہت بڑے لائر تھے, بہت ان کی اس زمانے میں میں نے سنا ہے کہ بہت لمبی فیس ہوتی تھی. اور پھر پاکستان بننے کے 1 سال کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی, جیسے کہ ظاہر ان کی عمر تھی اور بیماری تھی. جو بھی ایسا آدمی کیوں پیسے کے پیچھے بھاگے گا؟ پیسے والا ہی پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے. آپ نے کب دیکھا فقیر بھاگ رہا ہے پیسے کے پیچھے؟ فقیر کہتا ہے روٹی دے دو. سارے دنیا کے بلینئر اس وقت جو دنیا میں آفت آئی ہوئی ہے, وہ کیا کر رہے ہیں؟ بلینئر ہی بلینئر بنتا ہے. آپ کے پاس اگر 2 کروڑ 10 کروڑ 100 کروڑ آ جائے, منہ میں گھی شکر آپ کے, آپ جرنلزم چھوڑ کے پیسے کو ملٹیپلائی کرنے لگ جائیں گی. یہ کیپٹلزم ہے. یہ بھی سمجھیے کہ only the very wealthy go after big money. میں آپ کو ایگزامپل بتاتا ہوں. کینیڈا میں بڑے لوگوں نے سٹیزن شپ لی. کون لوگ ہیں جو سٹیزن شپ لے کے یہاں نہیں آتے؟ پیسے والے. کیونکہ یہاں تو پیسہ آرام سے نہیں بنتا ہے نا. پاکستان میں بیٹھ کے جو عیاشی ہے, اے لالا چائے لانا, صاف کرو, اے بابا ماسی صاف کرو, یہاں تو آپ کو خود سب کرنا ہوگا نا. یہ سب کینیڈین سٹیزن شپ لے کے پاکستان میں بیٹھے ہوئے. تمام انڈسٹریلسٹ جنرل جو ہیں وہ لے کے یہاں گھر بناتے ہیں. وی آر a country that has no identity. We have no clue about Islam, nothing about Punjab, nothing about frontier. ہم ان لوگوں کے نام پہ میزائل رکھتے ہیں جنہوں نے ہماری ماں بیٹیوں کو کڈنیپ کر کے ریپ کیا.
اتنی بغیرت قوم کہاں آپ کو ملے گی کہ عبدالی کے نام پہ آپ نے میزائل رکھا, دی اونلی مین ہو بچرڈ لاہور, اور لاہور میں لوگ کہہ رہے ساڈا بندہ آوے 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 آوے, عبدالی کو بنا لیا. آر یو شیملیس کہ اورنگزیب نام پاکستان میں چل رہا ہے. آپ کو پتا ہے بابر نے پاکستان کا جو علاقہ ہے وہاں کیا ظلم تشدد نہیں کیا. یہ جو فرنٹیئر کے مسلمان ہیں یہ تو بہت بعد میں پہنچا, ان پڑھ آدمی, نو قرآن, نو حج, نو روزہ, نتھنگ. آپ نے اس کی بابری مسجد پہ جھگڑا شروع کر دیا پاکستان میں. ہمیں کوئی آئیڈیا ہے کہ ہم کس کے پیچھے جاتے ہیں؟ ہمارے سامنے لوگ, یہ 47 کی بات کریے, پاکستان کے اندر پنجاب میں مسلم لیگ کی گورنمنٹ تو نہیں تھی نا, یہ شاید آپ کو نہ پتا ہو. مسلم لیگ ہار گئی تھی, 20,000 اردو سپیکنگ کمیونسٹ آئے تھے پنجاب میں جناح صاحب کو جتوانے, اور جب ختم ہو گیا پاکستان بن گیا, انہوں نے کہا ہاتھ میں لوٹا منہ میں پان پھینک کے رہیں گے پاکستان, واپس دلی چلے گئے. جو آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کو آپ ایکسپٹ نہیں کر رہے, اور جن پہ آپ نے ظلم کیا ہے اس کو غدار کہہ دیتے ہیں. یہ بیٹیا آپ کا میئر بیٹھا ہوا ہے لندن میں. میں بالکل آپ کی بات سے, میں لیکن یہ کہنا ضرور چاہوں گی عارف صاحب کی طرف جانے سے پہلے کہ میں ادھر بہت سی چیزوں پہ سر آپ سے ایگری نہیں ہوں, لیکن آپ کا اوپینین ہے بالکل میں اس کی رسپیکٹ کروں گی کہ میں سنوں گی, لیکن